الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھیں محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. درود پڑھیں محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ اس وقت خانہ خدا میں موجود ہیں اور خاص ماہ مبارک صیام میں سانس کھینچ رہے ہیں. ہماری یہ گفتگو شب قدر میں کیا پایا کے عنوان سے ہے. گزشتہ شب آپ کے سامنے شب قدر کے عنوان سے خاص وظیفہ بیان کیا تھا کہ شب قدر میں کیا مانگا جائے. شب قدر میں وہ کیا شے ہے جو خاص خدا سے طلب کی جائے، اور اس شب میں پروردگار عالم نے جو لطف بندگان خاص پر کیا ہے، اس لطف کے اعتبار سے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کیا دینا چاہتا ہے. یقیناً پروردگار عالم دینے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اگر بندہ متوجہ ہو تب نا. تو عرض یہ کر رہا تھا اپنی گفتگو کو کل سے ہی متصل کریں کہ شب قدر یا جسے آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں، لیل تو رات کو کہا، قدر تناسب کے معنی میں آتا ہے، معین کرنے کے معنی میں آتا ہے، مقدار کے معنی میں آتا ہے. قدر الذی قدر فہدی، کہ وہ ہے جس نے قدر مقدر کیا ہے، تناسب رکھا ہے، فہدی اور تمہاری ہدایت کی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کائنات کے اندر پروردگار عالم نے وہ جو قدرہ ہے وہ کہاں کہاں نظر آتا ہے. تو اب اگر ذرے کے اندر بھی جھانک کر دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں ایک نظام نظر آتا ہے. مثلا آئٹم کو چیر کر دیکھیں، اس کے اندر ہمیں الیکٹرانز کے گرد گردش کرتے ہوئے نظر آئے. پھر ہماری نظر ذرے سے باہر نکل کے جہاں دل چاہ رہا ہے، جہاں مرضی چاہ رہا ہے وہ فلوٹ ہو رہی ہیں. پتہ چلا گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے اپنے اپنے مقادیر ہیں. تو ہمیں ذرے کے اندر بھی نظام نظر آیا، ذرے کے باہر بھی نظام نظر آیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس نظام کو، اب میں لفظ بدل رہا ہوں، کہ ذرے کے اندر بھی قانون نظر آیا اور ذرے کے باہر بھی قانون نظر آیا. یعنی کہ کوئی قانون بنانے والا ایسا ہے کہ جس نے ایک ذرہ، یعنی جسے آپ نیکڈ آئی سے دیکھ نہیں سکتے ہیں، جس کو آپ مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں 4th کلاس میں تھا
تو ہمارے ہاں جب پڑھاتے تھے سائنس میں تو اس میں جو ڈیفینیشن اس وقت پڑھائی جاتی تھی کہ ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹیکل آن ارتھ. یہ میں نے پڑھا ہے، یعنی میرے ہی ہوتے ہوئے اسکول کے اندر، بہت پرانی بات تو نہیں ہے، میں پاکستان سے پہلے کا نہیں ہوں. تو اس وقت سائنس کی کتاب میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹیکل آن ارتھ. اور آج زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکل سے کوئی 20-25 سال کے بعد اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں بھیا، ایٹم کے اندر بھی پوری کہانی ہے. اس میں ذرا غور سے دیکھا تو ہمیں الیکٹران نظر آیا، اور غور سے دیکھا تو اس کا بھی اندر ایک نیوکلس نظر آیا جس کے گرد یہ سب کچھ گھوم رہے ہیں. پھر کہا اس پر چارج بھی لگا ہوا ہے، کوئی پازیٹیو چارج ہے تو کوئی نیگیٹو چارج ہے. یہ تمام کے تمام قوانین ہمیں آہستہ آہستہ معلوم ہو رہے ہیں، ہم بنا نہیں رہے ہیں، بنانے والے نے بنائے ہیں، سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا پھر ایکسپلور کیا. یہ جسے آپ نیوٹن کو جانتے ہیں، اس نیوٹن نے گریوٹی کو کریٹ تو نہیں کیا، اس نے تو گریوٹی کو انداز سے ڈسکور کیا پھر ایکسپلور کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جناب، سیب تو کتنے لوگ کھا رہے تھے، یہ بھی کھا کے چلا جاتا، نہیں سوچ رہا ہے کہ نہیں کوئی قانون ہے، یہ ایسا کیوں ہے، وہ ویسا کیوں ہے. تو یقیناً یہاں ہمیں قانون نظر آئے. تو کائنات میں پروردگار عالم نے، یا اس سائنٹسٹ کے حساب سے کہیے کہ کسی نے قانون بنایا ہے جو کہ ذرے کے اندر بھی قدرت رکھتا ہے اور کائنات کے باہر بھی قدرت رکھتا ہے. جہاں تمہارا علم نہیں پہنچ پایا ہے وہاں پر بھی قانون اسی کا نافذ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جتنا ترقی کرتے جاؤ گے تو تم در حقیقت کسی کے فعل کو پڑھ رہے ہوگے. فعل کسی خالق کا ہوگا، وہ کسی کون ہوگا، تم اس کو کوئی بھی نام دو، ہم اسے جو نام دے رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، اللہ جل جلالہ ہے. تو اس پروردگار عالم کے یہ جو بنائے ہوئے قوانین ہیں یہ دنیا کے اوپر، کائنات کے اوپر جو ہے وہ نافذ ہیں. اب یہاں میرے ساتھ ذہن سے ذہن ملائیے گا، بالکل اسی طریقے سے جیسے لا آف ڈیفیوژن ہے. لا آف ڈیفیوژن کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں کہ اب یہاں پر لوبان جل رہا ہے یا خوشبو جل رہی ہے، تو اس کی خوشبو جو ہے وہ پچھلی صف میں بیٹھے ہوئے صاحب محسوس کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خوشبو کو کوئی ہاتھ پکڑ کر لے کے نہیں جاتا کہ وہاں چلی جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ قانون ہے. قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ دا موومنٹ آف مالیکیولز فرام ہائر کنسنٹریشن ٹورڈس لوور کنسنٹریشن. یہ قانون ہے کہ جہاں ہائر کنسنٹریشن ہوگی وہاں سے یہ چیز موو کر کے خود بخود لوور کنسنٹریشن کی طرف جائے گی. اور اس قانون پر جو سائنٹسٹ ہے اس کا اتنا بلیو ہے، اتنا اعتقاد ہے کہ وہ اس قانون کے اوپر انحصار کر کے اپنی ایجاد کر دیتا ہے. مثلا فائر الارمنگ سسٹم جو ہے وہ اسی کے اوپر بیس کرتا ہے کہ اسموک یہاں ہوگا، آگ یہاں جلے گی، سینسر اوپر چھت پہ لگا ہوا ہے، لیکن یہ خود بخود دھواں اڑ کر وہاں تک جائے گا، لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سائنٹسٹ کو بھی پتہ ہے. تو اس نے اس قانون کے اوپر انحصار کرتے ہوئے اپنی توجہ، بہت توجہ رہے، اپنی ایجاد کر ڈالی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ قانون اسے دھوکہ نہیں دے گا. یہ ہے وہ بات. یعنی تم جو قانون بناتے ہو اپنے لیے وہ آئے دن تبدیل کرتے رہتے ہو کہ نہیں جناب وہ پرانا لا جو ہے وہ امینڈمنٹ ہو گیا ہے، پھر لا بنایا پھر امینڈمنٹ کر دیا، پھر لا بنایا پھر امینڈمنٹ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا علم ناقص ہے، تمہارا علم کامل نہیں ہے اور نہ ہی تم اس چیز کے خالق ہو، تو اس لیے تم غلطی کر جاتے ہو. لیکن اگر جس چیز کا خالق اس کے لیے قانون بنائے تو پھر وہ اس میں غلطی نہیں کرتا، اس لیے کہ خالق اپنی مخلوق کو مخلوق سے پہلے اور مخلوق سے بہتر جانتا ہے. یہ جملہ ضائع تو نہیں جائے گا نا کہ خالق اپنی مخلوق کو مخلوق سے پہلے اور مخلوق سے بہتر جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب مخلوق وجود میں نہیں تھی، عدم میں تھی، تو پروردگار عالم چونکہ عالم الغیب ہے، پروردگار عالم علم بما کان قبل ان یکون، وہ اشیاء کو جانتا ہے
ان کے ہونے سے پہلے. یہ بھی میرے مولا متقیہ نے دعا کے اندر بیان فرمایا کہ وہ جانتا ہے اشیاء کو اپنے ہونے سے پہلے. تو جب اشیاء کو ہونے سے پہلے جانتا ہو، اس شے کی ضرورت کو اس شے سے بہتر اور شے سے پہلے جانتا ہو. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بچہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، غذا کا انتظام پہلے ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ اپنی غذا کو کہاں سے لینا ہے اس کی فطرت میں ڈال دیا جاتا ہے اور غذا کا انتظام پہلے کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی ضرورت کو جانتا ہے. اس خالق نے اپنی مخلوق کی ضرورت کو اس سے پہلے خلق کر دیا. یہ تمام کے تمام قوانین ہیں. لا آف ڈیفیوژن میں نے آپ کو بنانے والا کون ہے؟ سائنٹسٹ؟ جی نہیں، اس نے تو ڈسکور کیا ہے. بنایا کس نے ہے؟ بنایا خالق نے ہے. اسی خالق نے جس نے ذرے کے لیے قانون بنایا ہے، اس نے آپ کے لیے بھی یہ قانون بنایا. اگرچہ یہ قوانین آپ کے اس وجود کے اندر بھی کار فرما ہیں، بعد میں بات کریں گے، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ وہ خالق جس نے ذرے کے لیے قانون بنایا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اشرف المخلوقات کے معاشرے کے لیے کوئی قانون نہ بنائے؟ تم نے معاشرت کیسے کرنی ہے اس کے لیے کوئی قانون نہ بنائے، اور اس نے قانون بنایا ہے. اب ذرا قانون کے انالیسس کرتے ہیں، قانون کا تجزیہ کرتے ہیں. دیکھیے دونوں کی جو تھیم ہے وہ ایک ہے. اس سے نظر آئے گا کہ بنانے والا ایک ہے. ڈیفیوژن میں کہہ رہا تھا کہ مالیکیول جہاں کنسنٹریشن ہوگی وہاں سے لوور کنسنٹریشن کی طرف موو کر جائیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ بس اب اسی چیز کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. تمہارے پاس مال جمع ہو گیا، استعمال کرو، کھل کر استعمال کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، اسراف نہ کرنا اور بخل نہ کرنا. نہ اسراف کرنا نہ بخل کرنا. استعمال کرو، کرتے رہو. سال گزر گیا، بچ گیا. ہاں بچ گیا ہے نا، ہائر کنسنٹریشن. اب لا وہی ہے، کہاں جائے گا؟ لوور کنسنٹریشن کی طرف جانا ادھر ہی ہے. لیکن فرق کیا ہے یہ بتاؤ کہ وہ ذرہ افضل تھا یا تم؟ اب اگر تم افضل ہو تو تمہارا شرف بھی افضل ہونا چاہیے نا. کوئی شرف ہونا چاہیے تمہارا جو تمہیں اشرف بنا رہا ہو. تمہیں اشرف بنانے والی شے کیا ہے؟ تمہیں اشرف بنانے والی شے ہی یہی ہے کہ وہ جو ذرہ موومنٹ کر رہا تھا اپنے اختیار سے نہیں کر رہا تھا، اس کے لیے پروردگار نے لکھ دیا تھا کہ یہی ہوگا. وہ اپنی مرضی سے نہ لیفٹ جا سکتا ہے نہ رائٹ جا سکتا ہے. لیکن اے حضرت انسان، تو اپنے اختیار سے دائیں بھی جا سکتا ہے، بائیں بھی جا سکتا ہے. چاہے تو پورا کا پورا مال ہڑپ کر جائے اور چاہے تو پورا نہیں، صرف وہی لا. کیا؟ ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف لے کر جانا، اپنے ہاتھ سے نکال کر ضرورت مند کو دے کر اس کی ضرورت کو پورا کر دینا. اگر غور کر تو قانون وہی ہے، فرق اتنا ہے یہ خود کار ہے، یہ تو اپنے اختیار سے کر رہا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھا آپ نے؟ اور فرمایا یعنی کہ کار وہی ہے، قانون وہی ہے. وہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ کیا شے نافذ ہو، وہی جو تمہارے جسم کے اندر نافذ ہے، وہی جو کائنات میں نافذ ہے. بہت توجہ، یہ جو کائنات میں سیارے ہیں ان کے درمیان میں پروردگار نے اتقن کیا قرار دیا ہے؟ یقیناً کچھ فاصلہ بھی قرار دیا ہے نا. جب آربٹس قرار دیے، جب دائرے قرار دیے، تو ایک دائرے اور دوسرے دائرے کے درمیان میں فاصلہ بھی قرار دیا ہے. تو ان فاصلوں کو اگر میجرمنٹ کریں تو یہ فاصلے ایسے نہیں ہیں کہ سارے سیاروں کے درمیان میں فاصلے برابر ہیں، کہ جتنا فاصلہ مثلا سورج اور زمین کے درمیان میں ہے اتنا ہی فاصلہ جو ہے وہ زمین اور چاند کے درمیان میں ہے، اور اتنا ہی فاصلہ جو ہے وہ مریخ اور زمین کے درمیان میں ہے، اور علیحدہ قیاس. اس انداز سے ایسا نہیں ہے. کیا ہے؟ کہیں کم فاصلہ ہے، کہیں زیادہ فاصلہ ہے، کہیں کم حجم ہے، کہیں زیادہ حجم ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی
جہاں جتنا فاصلہ قرار دینا تھا وہاں اتنا فاصلہ قرار دیا گیا، یہ نہیں کہ سارے فاصلوں کو برابر کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کے اندر اس نے کئی کیمیکلز کو رکھا، کئی انزائمز کو رکھا۔ جب کبھی لیب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ پوری رپورٹ دیتا ہے کہ جناب یہ والا کیمیکل جو ہے وہ اتنے % ہے، اتنا ہونا چاہیے، یہ رینج ہے، یہ ریڈنگ ہے، یہ رینج ہے، یہ ریڈنگ ہے۔ تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کوئی ایسی میڈیسن دیتا ہے کہ ساری کی ساری رینجز برابر ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہیں موت واقع ہو جائے گی کہ جو 5 mg ہونا چاہیے وہ 5 mg ہی ہونا چاہیے نا۔ اگر 5 سے ذرا سا بڑھ گیا تو یقیناً بیماری ہے، 5 سے کم ہو گیا یہ بھی بیماری ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ کہا دوا دے کر اگر کمی ہو گئی ہے تو بیشی میں بدل دیا جائے، اور اگر بیشی ہو گئی ہے تو کمی کر دی جائے۔ یعنی جس چیز کے لیے جو حد مقرر کی گئی ہے، اگر اس حد سے تجاوز کوئی شے کر گئی ہے تو اس کو اپنی حدود میں لے آیا جائے۔ میں آہستہ آہستہ الفاظ بدل رہا ہوں کہ اگر حد سے تجاوز کر گیا ہے کوئی انزائم تو اسے اپنی حدود میں لے آؤ۔ جب وہ اپنے مقام پر آ جائے گا تو پھر تمہارے جسم میں صحت مندی نمایاں ہو جائے گی، تم صحت مند رہو گے، تمہاری عمر بڑھ جائے گی یقیناً۔ بس اسی حد میں رہنے کا نام کیا ہے؟ عدل ہے۔ یعنی تمہارے جسم کے اندر بھی عدل نافذ ہے۔ بالکل یہی عدل کائنات میں بھی ہمیں نظر آ رہا، اور رسول اللہ کی وہ حدیث ہمارے سامنے آ رہی کہ بالعدل قامت السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان قائم ہی عدل کے اوپر ہیں۔ بس میں نے آپ کو قوانین کے اندر عدل دکھا دیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ ذرات یہ افضل ہیں یا تمہارا معاشرہ افضل ہے؟ تو یقیناً آپ کا معاشرہ، بلکہ you cannot even compare with these small particles۔ آپ تو معاشرہ انسانی معاشرہ ہے، آپ کا تقابل میں ان ذرات سے کر رہا ہوں۔ جب ذرات کے اندر پروردگار نے عدل کو رکھا ہے، کیسے ممکن ہے کہ معاشرے کے اندر عدل کو نہیں رکھے گا؟ بس فرق اتنا ہے کہ وہاں ذرے کے اندر تو قدر کو رکھا ہے، وہ خود کار ہو رہی ہے، لیکن معاشرے کے اندر عدل کو آپ کو نافذ کرنا ہے، ہمیں نافذ کرنا ہے۔ آخری آیت پڑھ کر بات کو ختم کر دوں، شرح کل کروں گا۔ سورہ مبارکہ حدید آیت کا نشان 25، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور اس نے بھیجا ہے بہت سے رسولوں کو۔ اب وہی قانون بیان ہو رہا ہے، اس نے بھیجا ہے بہت سے رسولوں کو بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْمِيزَانَ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ نازل کیا ہے کتاب کو اور میزان کو۔ کیوں؟ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لفظاً ترجمہ کروں گا، لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قیام کریں عدل کے ساتھ۔ یعنی لوگ عدل کے ساتھ قیام کریں، یعنی تمہارے معاشرے میں عدل نافذ کرنے کے لیے یہ ذرات کی طرح خود بخود عدل نافذ نہیں ہوگا جب تک کہ لوگ خود نہیں چاہیں گے۔ اس عدل کے نفاذ کے لیے جو لوازمات ہیں وہ پروردگار عالم مہیا کرے گا۔ اسی لیے کہہ رہا ہے ایک نہیں دو نہیں، رسولنا، ہم نے کتنے رسولوں کو بھیج دیا۔ بالبینات، روشن نشانیاں دے کر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کو کتاب بھی دے کر بھیجا، میزان بھی دے کر بھیجا ہے۔ کتاب کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے، میزان کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور کیوں سارے کے سارے کام پروردگار خود کر رہا ہے، آخری کام خود نہیں کر رہا؟ کہتا ہے کہ میں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں تمہیں، لیکن the choice is yours۔ اگر چاہتے ہو کہ عدل نافذ ہو جائے تو پھر قیام کرو، یعنی اٹھ کھڑے ہو عدل کے لیے۔ آج یقیناً یوم القدس تھا، آپ نے اپنی احساس ذمہ داری کا ثبوت پیش کیا، اور میں کہوں گا کراچی کی سڑکوں پہ نہیں نکلے تھے آپ۔ توجہ رکھیے، یہ تو ایک جغرافیائی قید ہے کہ آپ اور ہم اس وقت کراچی میں ہیں،
لیکن ہم تو آپ کی اس نیت کو دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ جس مقصد کے لیے نکلے تھے کہ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے آپ نکلے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے. کیا ہونا چاہیے؟ عدل ہونا چاہیے. اور اس عدل کے نفاذ کے لیے آپ نے شعائر بلند کیے اور آپ یہاں سے نکل کھڑے ہوئے. تو یقیناً آپ کے قدم جو اٹھ رہے تھے، آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ تبت سینٹر کے لیے اٹھ رہے تھے؟ جی نہیں. اگر غور کریں، آپ کے قدم کراچی کی سڑکوں پر نہیں، خود بیت المقدس کی طرف اٹھ رہے تھے. اگر ان قدموں میں استقامت رہی، اگر ان قدموں کے اندر اتحاد اور اتفاق رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر کی بات کر رہے ہوں اور ادھر ہی منتشر ہو جائیں. اگر یہ اتفاق اور اتحاد موجود رہا، عزیزوں وہ دن دور نہیں ہے کہ اسرائیل کا ناپاک وجود دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گا. اور یقیناً جیسا کہ رہبر معظم نے فرمایا ہے کہ وہ اگلے 25 سال نہیں دیکھ سکتا، لیکن محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ اسے کچھ زیادہ جلدی ہے اپنے وجود کو ختم ہونے کے لیے. تو یقیناً اگر مومنین میں اسی انداز سے اور تمام جہانان مسلمین میں اور تمام جہانان مستضعفین اگر ایک مقام کے اوپر اسی انداز سے اکٹھے رہتے ہیں عدل کے نفاذ کے لیے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم اور آپ انشاءاللہ القدس میں افطار کریں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں عدل کے نفاذ کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہمیں امام زمان علیہ السلام کے ناصروں میں سے شمار فرما اور امام زمان علیہ السلام کو اذن ظہور عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.